اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ آج 3 کلاس میں چیپٹر جھوٹ پیج نمبر 41 آج ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے جھوٹ کیا ہے؟ ایک برائی ہے۔ سچ بات کو جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کوئی بھی سچ اور صحیح بات کو غلط طریقے سے اپنے طرف سے ملا کر کے بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے کہنے ایک طرح سے۔ ہمیں ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ ہم سچ بولتے ہیں تو وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک جھوٹ بولیں کسی بات کے لیے تو ہمیں اسے کئی زیادہ جھوٹ بول کر اس بات کو چھپانا پڑتا ہے یا اس بات کو اپنا یقین دلانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سخت ناپسند ہے۔ سب بچے سن لیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو وہ کام گناہ ہے۔ جو چیز پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہم کام کرتے ہیں تو وہ نیکی ہے۔ اب اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سخت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹ کی برائی بیان کی گئی ہے، یعنی جہاں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک برائی جھوٹ بھی ہے، اور جھوٹ ایسی چیز ہے جو ہر برائی کی ایک جڑ ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہی ہر برائی کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن ہی سے جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چھوٹے تھے، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت سے ہی آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی تھی کہ آپ ہر برائیوں سے دور رہتے تھے، ان میں سے بھی آپ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کسی بچوں میں کچھ خصوصیات رکھتا ہے کہ وہ اچھے ہوتے ہیں، سب ان کو پسند کرتے ہیں کہ وہ شروع ہی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، والدین کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، والدین کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے نماز پڑھ کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیے، تو ایسے بچوں کو والدین پسند کرتے ہیں۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن سے، جبکہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ میں کوئی برائیاں اس طریقے سے بچپن ہی سے نہیں تھی۔ جھوٹ بولنے والا اپنی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن ہم کوئی بھی جھوٹ میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا سامان بیچنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیں۔ دھوکہ کس صورت میں دیتے ہیں؟ ہمارے پاس سامان میں کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، یا کوئی ایسا اس میں نقص ہے، ہم گاہک کو بتائے بغیر وہ چیز اس کو بیچ دیں اور کہیں کہ نہیں یہ بہت اچھی ہے، تو ہم نے کیا بولا؟ جھوٹ بولا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا۔ کس کو؟ ایک انسان کو جو چیز خریدنے آیا اس کو دھوکہ دے کر کے اپنا خراب مال اچھا بول کر کے اور صحیح قیمت میں اس کو زیادہ قیمت میں بیچا، ہم نے دھوکہ دیا۔ اب اس طریقے سے دھوکے دہی سے جو کمائی کی جاتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ کسی کو نقصان بتائے، کم تولنا بھی ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ ہم نے کسی کو، یہ بھی ایک جھوٹ میں شمار ہوتا ہے کہ ہم نے کم تولا، کوئی چیز کو ہم نے کم تولا یہ کہہ کر کے اور اس کو دے دی، دھوکہ ہوا، جھوٹ بولا کہ یہ ہم نے تمہیں صحیح تول کے دیا ہے بلکہ ہم نے کم تولا، تو یہ جھوٹ ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کو دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے جاتا ہے، اس کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، جب وہ تول میں کمی ہو یا اس میں کوئی نقص نظر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس شخص سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ یہ کتنا جھوٹا ہے، کتنا بے ایمان ہے، کتنا دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو اور اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ پھر دل میں انسان سوچتا ہے اس کے پاس سے کوئی چیز نہیں لیں گے، اس کے پاس سے کوئی کاروبار نہیں کریں گے، اس سے کوئی بات نہیں کریں گے، تو یہ کیا؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اور پھر سب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، بے ایمان شخص ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، خراب مال ایسے ہی دے دیتا ہے۔ ہر چیز کے معاملے میں انسان اگر ایسا کرے، جھوٹ بولے، تو اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں۔ اسلام نے جھوٹ بولنے والے کی گواہی قبول کرنے سے منع کیا۔ گواہی مطلب کسی کے بارے میں کوئی ساتھی بننا، جب جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اسی کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ گواہی دینا کسی بات کو
شہادت دینا کہ ہاں یہ شخص سچ بول رہا ہے، میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ شہادت دیتا ہوں، یہ گواہی کہلاتی ہے۔ اب اسلام میں جھوٹ بولنے والے جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں میں مشہور ہوتا ہے یہ تو شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ اگر لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے، جھوٹ بولنے والے کی بات پر لوگ کیا نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، اور کہتے ہیں یہ شخص تو جھوٹ بولتا، ہمیں اس بات کا یقین نہیں، ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر یہ کسی کے متعلق کوئی شہادت دے، یہ بولے کہ نہیں یہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ہاں یہ شخص آپ کے ساتھ اچھا رہے گا، یہ آپ کے ساتھ جو بھی اس کا کوئی جس نوعیت کے متعلق اسے گواہی دینی ہوگی تو لوگ اس کو ماننے سے اس لیے انکار کریں گے یہ شخص خود جھوٹا ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ آپ بچے بھی دیکھ لیں، آپ سن لیں، جب آپ کوئی ہوم ورک کر کے نہیں لاتے اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ آپ بچے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ جو بچہ بعض دفعہ دیکھیں نا، ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں، بچوں کے چہرے کو پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، ان کی نفسیات سمجھ جاتے ہیں۔ جب جو بچہ جھوٹ بول کے بولتا ہے کہ ہم نے کام کر لیا، کاپی گھر بھول کے آ گیا، تو وہ اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ خوفزدہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور ڈر رہا ہے۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے کوئی بات پہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بچہ سچ بول رہا ہے، تو ٹیچر بھی اس کو کہہ دیتی چلے آپ کل کام کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ لیکن جو بچہ روزانہ ہی جھوٹ بول کے یہ بات بولے کہ ہم آج دکھا دیں گے، پھر نہیں دکھائے گا، پھر کوئی دوسرے دن دوسرا بہانہ کرے گا، تو پھر اس کو کہتے ہیں آپ اس کی بات، اس بچے کی بات پر یقین نہیں آتا۔ اگر وہ سچ بھی بولے گا تو اس کی بات پہ یقین نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ روزانہ ٹیچر کو اس بات کا دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جھوٹ بولنے والا ہمیشہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ بچہ کیا، جو کوئی بھی ہوتا ہے جب وہ اپنا کام نہیں کرتا، ٹیچر کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو وہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ بھی اپنے رب کے سامنے جب خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے لوگوں کے سامنے بھی وہ شخص شرمندہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا۔ جب اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے تو لوگوں کو مشہور ہو جاتا ہے نا، جھوٹ بولا تھا تم نے، جھوٹ بولا تھا تم ایسے ہو، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ایسا کیا ہے، تم نے اس بات پر جھوٹ بولا تھا، تو لوگوں کے سامنے لوگ اس کو جب جھوٹا اس کے منہ پر کہنے لگتے ہیں سب کے سامنے، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، نہیں، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، تو ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ لعنت بھیجا تو اس کے چہرے پر رونق کہاں سے ہوگی، اس کے منہ پہ تو پھٹکار ہوگی، اس کے منہ پہ تو لوگ کہیں گے کہ کیسا جھوٹ بولتا ہے، اس کے چہرے پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی پھٹکار بھی، اس کا بے رونق چہرہ ہے، اس کے چہرے پہ نور نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پیارے بچوں اب اس چیپٹر میں اب نصیحت کی جائے۔ پہلے اوپر پورے چیپٹر میں جھوٹ کی برائی بیان کر دی گئی کہ جھوٹ ایسا ہے، جھوٹ ایسا ہے، جھوٹ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب اس میں نصیحت کی گئی، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ اب ہم تم بچے کیا بڑے کیا سب کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور جھوٹ سے بچیں، کوشش کریں کہ ہمارے منہ سے جھوٹ نہ نکلے۔ ایک عادت سی ہو گئی، لیکن اس برائی کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے منہ سے جھوٹ بولنے کے لیے نکلنے لگے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، ہم کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑے۔ اگر کوئی مجبوراً کوئی ہم نے ایسے کام کر دیا ہے تو ہمیں سچ بول کر، سچ بات بتا کر کے بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بولتے بولتے اتنے زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس بات کو چھپانے کے لیے، اور گناہ پہ گناہ ہوتا جاتا ہے۔ جھوٹ ایک برائی ہے نا، اور برائی انسان کو جہنم میں لے جائے گی، دوزخ میں لے جائے گی۔ جھوٹ بھی ایک برائی ہے، انسان کو دوزخ میں لے جائے گی، اور سچائی ایک اچھائی ہے، نیکی ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ بہت سے لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا مذاق کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو اس بات کو بھی سختی سے منع کیا کہ بات میں جھوٹ نہ بولیں، اپنے اس میں وعدہ خلافی میں جھوٹ نہ بولیں، اس باتوں میں، یہاں تک کہ مذاق اگر کسی سے وعدہ کرے، جب آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس میں جھوٹ بول کر کے اور اضافہ نہ کریں، بلکہ یہ بول دیں کہ ہاں میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، تھوڑا ٹائم اور دیجیے، جو بھی کام ہو جس نوعیت کا۔ تو ہم یہاں تک کہ مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولے۔ بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں کہ فلانا کہ کوئی بیمار ہو گیا، فون پہ
اس سے انسان گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، یا دوست احباب خاص کر کے بوائز آج کل موبائل ہے سب بات ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے کہ فلانا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ وہ، گھر والے پریشان ہو جاتے، اس طرح کیسے یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر جھوٹ بولنے سے ہمارا فائدہ بھی ہو پھر بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے میں ویسے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر کسی کی کوئی جان بخشی ہو جاتی ہے یا کوئی کام بن جاتا ہے تو پھر بھی کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر کسی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو مسلمان ہے اس کے اندر کسی صورت میں 2 باتیں ایسی ہیں جو پیدا نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک خیانت ہے اور دوسری جھوٹ۔ جھوٹ کیا چیز ہے؟ جھوٹ ایک سب سے بڑی برائی۔ اس جھوٹ کی بنیاد پر ہی بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور بہت ساری برائیاں انسان خود بخود کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی بندے کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ہر طرح نہ چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی بندے کا جب تک وہ ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، تو وہ جھوٹ کو اگر چھوڑ دے گا تو سمجھے وہ نیک کام کرتا چلا جائے گا۔ اگر وہ جھوٹ پر قائم رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ برائیاں کرتا چلا جائے گا، تو جب پھر وہ اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا، نہیں وہ اگر وہ نماز نہیں پڑھا، جھوٹ بولے گا کہ ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، اور دوسرے احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ جھوٹ بول کر یہ بولے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، اور جب کہ نہیں کیا تو ظاہر بات اس نے دھوکہ دیا، تو اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ وہ سچ بولے اور سچ بات کی تصدیق کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقی کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ منافق کیا ہے؟ پہلے منافق کی تعریف سن لیں۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، جو نظر کچھ آتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، یعنی کہ وہ صحیح طریقے سے پکا مسلمان نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے تمام کام کافرانہ ہوتے ہیں یا وہ ان سے ملتے جھولتے ہیں۔ منافق کی نشانیوں میں کیا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ جھوٹ بول کے ہر کام کرتا ہے، وہ وعدہ بھی پورا نہیں کرتا اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جھوٹ سے بچو، یعنی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ سے بچو، ہر ممکن کوشش کرو کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام برائیاں گرانے لگا۔ نے کہا میں جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور دوسرے بہت سے گناہ کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں اسلام لانے کے بعد آہستہ آہستہ میں گناہ چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ کو بولنا چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اتنے آسان سمجھا، اس نے کہا ہاں میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا۔ لیکن جب وہ شراب پینے کے لیے جانے لگا تو پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میں نے نہیں پی، اور میں جب کہ پی رہا ہوں تو یہ جھوٹ بولوں گا تو یہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ دوسری تمام وہ باتیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اگر وہ کہا میں یہ کرتا جاؤں گا، میں جھوٹ بولوں گا تو میں گناہ گار ہوں گا، جب اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا تو وہ ایک سچا اور اچھا مسلمان بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے میں مشہور تھے، یہ بات تو آپ بہت بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے میں مشہور تھے اور صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ دوست اور دشمن سب آپ کو سچا مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جانی دشمن ابو جہل نے لوگوں سے سوال کیا کسی شخص کے کہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے یا جھوٹا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی کہ آپ کی سچ بولنے کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس لیے بچوں ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ کو اپنائیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ اچھا، اب آپ کا اس چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔